کہ امریکہ نے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کی خلاف ورزی پر بھارتی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ بحیرہ عمان میں بھارتی آئل ٹینکر کی تباہی پر مذمت کے خواہش مند بھارت کو امریکہ نے ایک بار پھر دھمکی دی۔ عالمی جریدے بلوم برگ کے مطابق بھارت کے احتجاج کے باوجود امریکہ نے آبنائے ہرمز کی بندش پر اپنے موقف کا بھرپور دفاع کیا۔ بھارتی وزیر خارجہ سے بات چیت میں امریکی وزیر خارجہ نے بھارت کو دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ امریکی فوج کا حکم ماننا پڑے گا۔ آبنائے ہرمز میں خلاف ورزی پر بھارتی بحری جہاز پر امریکی حملے سے 3 افراد ہلاک ہوئے۔ بھارتی اپوزیشن جماعت کے کانگریس نے بھارتی حکومت کی ناکامی پر شدید تنقید کی اور کہا کہ جب ملک کا وزیر اعظم نااہل، کمزور اور کمپرومائزڈ ہو تو ملک کو ایسے ہی ہزیمت کا سامنا اٹھانا پڑتا ہے۔ کہ امریکہ نے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کی خلاف ورزی پر بھارتی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ بحیرہ عمان میں بھارتی آئل ٹینکر کی تباہی پر مذمت کے خواہش مند بھارت کو امریکہ نے ایک بار پھر دھمکی دی۔ عالمی جریدے بلوم برگ کے مطابق بھارت کے احتجاج کے باوجود امریکہ نے آبنائے ہرمز کی بندش پر اپنے موقف کا بھرپور دفاع کیا۔ بھارتی وزیر خارجہ سے بات چیت میں امریکی وزیر خارجہ نے بھارت کو دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ امریکی فوج کا حکم ماننا پڑے گا۔ آبنائے ہرمز میں خلاف ورزی پر بھارتی بحری جہاز پر امریکی حملے سے 3 افراد ہلاک ہوئے۔ بھارتی اپوزیشن جماعت کے کانگریس نے بھارتی حکومت کی ناکامی پر شدید تنقید کی اور کہا کہ جب ملک کا وزیر اعظم نااہل، کمزور اور کمپرومائزڈ ہو تو ملک کو ایسے ہی ہزیمت کا سامنا اٹھانا پڑتا ہے۔ کہ امریکہ نے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کی خلاف ورزی پر بھارتی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ بحیرہ عمان میں بھارتی آئل ٹینکر کی تباہی پر مذمت کے خواہش مند بھارت کو امریکہ نے ایک بار پھر دھمکی دی۔ عالمی جریدے بلوم برگ کے مطابق بھارت کے احتجاج کے باوجود امریکہ نے آبنائے ہرمز کی بندش پر اپنے موقف کا بھرپور دفاع کیا۔ بھارتی وزیر خارجہ سے بات چیت میں امریکی وزیر خارجہ نے بھارت کو دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ امریکی فوج کا حکم ماننا پڑے گا۔ آبنائے ہرمز میں خلاف ورزی پر بھارتی بحری جہاز پر امریکی حملے سے 3 افراد ہلاک ہوئے۔ بھارتی اپوزیشن جماعت کے کانگریس نے بھارتی حکومت کی ناکامی پر شدید تنقید کی اور کہا کہ جب ملک کا وزیر اعظم نااہل، کمزور اور کمپرومائزڈ ہو تو ملک کو ایسے ہی ہزیمت کا سامنا اٹھانا پڑتا ہے۔